کہ وارثان کربلا کس طرح سے ملت اسلامیہ کا دفاع کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے یہاں پر ثنا خان موجود ہیں، سلام گزار موجود ہیں، ہادی حیدر سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند صلوات۔ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، جس پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا، کھاتا پھرے گا ٹھوکریں اب زندگی تمام، کھاتا پھرے گا ٹھوکریں اب زندگی تمام، تم نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، قیمت بڑھا چڑھا کے لگا ہی گئی مگر، قیمت بڑھا چڑھا کے لگا ہی گئی مگر، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، صلوات۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، ہے چاند محرم کے تو بدلی چلا جا، گھر زہرا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی ہے، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 14
ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سر راہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے جو سغرانے یہ رہ گزارے ہیں زندہ ہے تو کبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا صلوات عالمی سطح پر جو یہ دن ہیں ماہ محرم اس مرتبہ جو ہمارے درمیان آیا ہے تو اس میں عزا کا فرش بچھانا بہت ضروری ہے غم حسین منانا بہت ضروری ہے یہ بات سب کو بتانا بہت ضروری ہے آصف شگری تشریف لائیں گے سلام گزار اور اس کے بعد پھر میں زحمت کلام دوں گا وکیل مرجعیت حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ انور نجفی قبلہ کو برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہ بار دیگر صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا ارے خود کو جلتی ریت پر، گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات۔ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دیگر زینب۔ یہ سلسلہ مجالس کا آج یہ پہلی مجلس ہے، فرش رضا پر آپ تشریف فرما ہے۔ فرصت داران امام مظلوم سے میری گزارش ہے کہ ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں، یہ جگہ خالی ہے، وہاں سے آنے والوں کو دقت نہ ہو، ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ اور بلا تعطل و بلا تمہید میں زحمت کلام دے رہا ہوں وکیل مرجعیت حجت الاسلام والمسلمین آقائے شیخ انور نصفی قبلہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت مرد آباد، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ اللهم صل على محمد۔ عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى
या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई है कि हम हर साल मुहर्रम के आते ही फ़र्श आज़ाद सजा लेते हैं। कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती थी कि हज़ारों साल पहले एक वाक़या हो गया, आप कब तक रोएंगे, आप कब तक मजालिस करेंगे, इन मजालिस का फ़ायदा क्या है। शायद अब भी कुछ लोगों को इसका अंदाज़ा न हो कि इन मजालिस का फ़ायदा आज दुनिया ने देख लिया है। जब सारा आलम में कुफ्र, जंग अहज़ाब थी, तमाम अहज़ाब, तमाम कुफ़ार और तमाम कुफ़ार के सहूलतकार एक तरफ जमा थे और उनके पास हर किस्म का असलहा था और एक निहत्ता मुल्क था। अगर उसने शिकस्त दी जंग में तो करबला की वजह से, अगर उसने शिकस्त दी मुज़ाकरात में तो भी करबला की वजह से। अब हमें कम से कम समझ में आना चाहिए इस फर्श अज़ाब पर आने से मिलता क्या है। और ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अब शिया सुन्नी से बालातर बातें हैं, ये सियासी वाबस्तगियों से भी बालातर बातें हैं। ये कुल्ले ईमान का कुल्ले कुफ्र के साथ मुकाबला था। अलबत्ता कुल्ले ईमान के मानने वालों का ये तस्हीह ज़रूरी है। इस एतबार से कुल्ले ईमान, इसलिए कुल्ले ईमान के मानने वाले थे और इस जंग में इस बात को साबित किया कि जो मोमिन होता है वो मौत के डर से फरार नहीं करता है। अगरचे फरार करने वालों को भी मौत आ जाती है, शायद उन्हें जल्दी आ जाती है। तो इस अशरे में जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। समझना आसान है, उस पे अमल पैरा होना मुश्किल है। अब आपका मर्जी है, आपके आसान साइड को ले लें या मुश्किल साइड को ले लें। ये तमाम मुश्किलात जो आजकल इस दुनिया में हैं और जिस बहरानी हालत से हम इस दुनिया में गुजर रहे हैं, अब तो बहुत हद तक रिलैक्स हो गए। वही जंग वहाँ हो रही थी, हमें लगता था कि यहाँ जंग हो रही है, क्योंकि हमारे भाइयों पे, मुसलमानों पे सिर्फ इसलिए बमबारी हो रही थी कि वो अलीउन वलीउल्लाह कहने वाले हैं, इसलिए वो बम हमें लगता था हमारे ऊपर गिर रहा है। खुदा ने मदद फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस बहरानी कैफियत में मोमिन को कैसे होना चाहिए, और ये मुश्किल इसलिए भी है और आसान इसलिए भी है कि आजकल की जो नस्ल है, जेनजीज हैं, उनसे ज़्यादा सहूलतें किसी को हासिल नहीं हैं। आप जो जवान हैं, आप लोगों को जो सहूलतें हासिल हैं, आप तो अभी छोटे हैं, आपको सहूलतों का पता नहीं है, ठीक। हमारे दौर में उनका तसव्वुर नहीं था। गुज़श्ता अदवार तो रहने दीजिए, आज जो कुछ आपको मुयस्सर है। हम जब आपकी उम्र में थे तो एयर कंडीशन का ऐसा तसव्वुर नहीं था कि अभी आप मस्जिद में एयर कंडीशन हॉल में बैठे हुए। हमारे ज़माने में ऐसा कोई तसव्वुर किसी इमाम बारगाह में नहीं था, हमारे बेडरूम में भी नहीं था। ये कनेक्टिविटी जो आपको हासिल है, इसका तसव्वुर भी नहीं था। जो इल्म आपको चाहिए, आप पहले गूगल से लेते थे, अब AI से लेना शुरू कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हासिल है। तमाम तर सहूलतें जिस नस्ल को हासिल है, वो नस्ल सबसे ज़्यादा परेशान है।
وہ نسل سب سے زیادہ بے سکون ہے. خیر ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب مل جائے تو سکون ملتا ہے. تو اس نسل کو جسے یہ سب کچھ مل گیا وہ سب سے زیادہ بے سکون کیوں ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں ہے؟ جی آپ خود تو نہیں ہیں, آپ کے باقی لوگ ہیں. اگر آپ میں سکون ہے تو یہاں آنے کی وجہ سے ہے. باقی بہت بے سکونی ہے. سوسائڈ ریٹ اتنا کبھی بھی نہیں تھا, اینزائٹی اتنی کبھی بھی نہیں تھی. جتنی دوائیاں بک رہی ہیں ڈپریشن کی اور سٹریس کی, اتنی دوائیاں کبھی کسی چیز کی نہیں بکی ہیں. اتنی پریشانی میں اسپرچولیٹی کے نام پر ہندوؤں سے جو ٹوٹکے لے رہے ہیں اور وہ ہندو اپنے چینل سے اربوں روپیہ کما رہے ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے, ابھی بھی ہم میں سے تقریباً ہر کسی کا یہی ہے. ابھی آپ پوچھیں آپ کا گول کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کیا پانے چاہتے ہیں, آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کہیں گے جس پڑھائی میں فیوچر اچھا ہے. فیوچر اچھا کا کیا مطلب ہے؟ جس پڑھائی میں نوکری اچھی ہے, تنخواہ اچھی ہے, نوکری جلدی لگ جاتی ہے. میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس سے پیسے زیادہ آئیں. ابھی تو بہت سی فیلڈ آ گئی ہیں. جب ہم بچے ہوتے تھے ہم یا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر. ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے تھے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے. ہم جو بنے تو ہم نے کتنی خدمت کی. ہوں گے بہت سے ڈاکٹر یہاں ہیں, یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کتنی خدمت کر رہے ہیں دکھی انسانیت کی. معلوم ہے کہ ہم نے کس لیے, اور اس میں بھی ہم نے کون سا سرجن بننا ہے جس کے آپریشن کی فیس زیادہ ہوتی ہے وہی بننا ہے. وہ تو ایڈمیشن نہ ملے دوسری جگہ جانا پڑے وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ ساری زندگی جس مقصد کے حصول کے لیے لگاتے ہیں, جب وہ مقصد مل گیا تو لگتا یہ تھا کہ یہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا. وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو سکون نہیں ہے. پھر کس چیز کے پیچھے جا رہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیڑ چال ہے, پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بعد سکون نہیں ہے, لیکن سب نے جانا اسی جگہ ہے جہاں پر سکون نہیں ہے. جہاں سکون نہیں ہے جانا بھی وہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک ہے علم, ایک ہے یقین. علم کو بہت افضلیت, بہت شرافت حاصل ہے, اس میں بہت احادیث بھی بہت ہیں, اور ہمارا فخر بھی یہی ہے کہ ہم باب علم سے متمسک ہیں. علم ہے جاننا, یقین علم سے بڑھ کر ہے, علم سے آگے ہے. لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہو تو آپ وہ چیز کریں گے, یا اس چیز سے بچنے کا علم ہو تو آپ بچیں گے نہیں. آپ کو علم ہے, خدا دیکھ رہا ہے, ہم میں سب کو علم ہے نا, خدا دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود گناہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں. بھئی علم ہے یا نہیں؟ علم ہے. اگر علم ہے تو گناہ کیوں؟ گناہ سے روکنے کے لیے علم کافی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو علم روک دیتا ہے. علم کیوں روکتا ہے ابھی یہ دور پہ پہنچتے ہیں. یقین اگر ہو تو وہ یقین اگر آیا ہمیں گناہ سے روکتا ہے. جی یقین, کچھ گردنیں ہل رہی ہیں کہ یقین ہمیں گناہ سے روکتا ہے. شیطان کو یقین تھا یا نہیں تھا؟ شیطان کو ہر چیز کا یقین تھا. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو شیطان کا یقین نہ ہو. نہ علم روکتا ہے اور نہ ہی یقین. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ. انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے والے بہت ہیں.
ہر چیز کا انکار کرنے، آیات الہی کا انکار کیا. یہ آیت تو آیات الہی کے لیے کری. انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل مطمئن تھے اور انہیں یقین حاصل تھا. اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہو تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وجحدوا، انکار کیا. رسول سے سنا بھی تھا، اس پہ یقین بھی تھا. کیوں؟ ظلمن وعلوا. میں جب بھی اس قسم کی آیت پڑھتا ہوں میں دوسروں کے لیے نہیں پڑھتا، میں اپنے لیے پڑھتا ہوں. مجھے سب سے پہلے اپنے سے کام ہے. آپ اسے خود غرض کہیں جو مرضی کہیں. میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ میں ان میں سے ہوں. اپنے آپ کو تو سیکیور کرو نا پہلے، دوسروں کی باری بعد میں آئے گی. یقین، علم اور یقین ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اور انہیں غرور ہوتا ہے، ان کا تکبر. رسول کا جنہوں نے انکار کیا، جانتے تھے، علم تھا، یقین تھا، اس کے باوجود رسول کا انکار کیوں کیا؟ یہ عبداللہ کا یتیم کیوں رسول ہو گیا؟ اگر کوئی سردار رسول ہوتا تو ہم مان لیتے. سیرت میں موجود ہے نا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں. علم تھا، یقین تھا، امامت کا کیوں انکار کیا؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ رسالت اور امامت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہو جائے. وہ ان کا علو تھا، ان کا غرور تھا. ہمارا غرور اور جگہوں پہ ہوتا ہے. ہمیں غرور ہوتا ہے میں اس مولوی سے پوچھوں، میں فلاں رینک کا آفیسر، اس مولوی سے پوچھوں. نہیں پوچھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ آپ جس مرضی رینک کے آفیسر ہیں. آج کل ایک اور چیز اور چلی ہوئی ہے، بڑا فیشن چلا ہوا ہے، میں صرف مسلمان ہوں. آپ میں بھی ہیں کوئی جو صرف مسلمان ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. قل لم تؤمنوا، کہو ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، کہو ہم تو صرف مسلمان ہیں. مسلمان ہونا انٹری لیول ہے. کہو صرف ہم داخل ہوئے ہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے، مسلمانوں میں شامل ہو. وہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اصل ایمان چاہیے، صرف اسلام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا علم سے کچھ نہیں ہوتا. اقرار، اسلام اقرار ہے. اقرار سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے اپنے اثرات ہیں، ہاں، اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں. میرے لیے آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ نے اقرار کیا. آپ کا ذبیحہ میرے لیے حلال ہے. آپ کی جان مال کی حفاظت مجھ پر واجب ہے، اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں. یہ میرے لیے آپ کی نسبت ہوا. لیکن اگر میں صرف اقرار کرتا ہوں، اس اقرار سے کیا ہوگا؟ سفر کا آغاز تو ہوگا اور باقی کچھ بھی نہیں. اقرار کے بعد علم، علم کے بعد یقین، یقین کے بعد ایمان. مومن ہونا پڑے گا، شیعہ ہونا پڑے گا. تشیع کسے کہتے ہیں؟ علی کے پیچھے چلنے والے کو. علی کے پیچھے چلے بغیر کوئی نہ اسلام پر ہو سکتا ہے نہ ایمان پہ ہو سکتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جب علم و یقین عمل کے سانچے میں ڈلے اسے ایمان کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں عمل میں کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کیسے مومن ہو بھائی؟ ایمان سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے. اگر ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایمان سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے. دل نماز نہیں آتی وہ مومن نہیں ہے. جو کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. ایک نماز، ہاں، اپنی زندگی میں ایک نماز چھوڑے وہ مومن نہیں ہے. پہلے چھوٹ گئی ہیں، توبہ کرے، قضا کرے، آگے کوئی ایک نماز. دیکھیے
ہم جم بین الصلاتین کے قائل ہیں، ہم دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. ہمارے بھائی ہم سے ضد میں کہتے ہیں ہم نے ملا کے پڑھنی ہی نہیں ہے. بھئی ایسی کیا ضد؟ سب مانتے ہیں کہ جم بین الصلاتین جائز ہے. یہ بات بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہے ابھی میڈیا کے ذریعے. سب سے کہہ رہا ہوں، سب تمام فقہ میں یہ بات مسلم ہے کہ آپ دو نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں. رسول نے دو نمازیں ملا کر پڑھی ہیں بغیر کسی وجہ کے، نہ بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا، نہ آندھی طوفان. دو نمازیں پڑھ کے ایک ساتھ پڑھ کے بتائیں. ہاں الگ الگ وقت الگ الگ ہے، وقت فضیلت الگ الگ ہے، لیکن اگر نماز رہ جاتی ہو، آپ ظہر کی پڑھیں، اس کے بعد آپ سیر کے لیے چلے جائیں، گھومنے پھرنے جائیں، شاپنگ کے لیے چلے جائیں، عصر کے نماز کا وقت چلا گیا، قضا کر کے پڑھیں گے. قضا کر کے پڑھنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے قضا کر کے پڑھنے کی. ہمارے کچھ دوست تھے، ہم کسی کانفرنس میں ساتھ تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں جی آج شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. ظہرین ہم نے ظہرین پڑھی، ہمارے دوستوں نے ظہر پڑھی. اس کے بعد ہم شاپنگ کے لیے گئے مغربین تک. راستے میں ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا یار آپ لوگوں کے عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پڑھ لیں گے. مولانا میرے دوست مولانا ہوں گے نا، آپ لوگ تو میرے دوست نہیں ہو سکتے، آپ تو میرے بھائی ہیں. میں مذاق کر رہا ہوں، کوئی پرواہ کوئی نہیں. بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی، اس کا تصور نہیں ہے. مخصوصاً شیعیان علی میں تو اصلاً ابداً ممکن ہی نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ غرق ہو رہے ہیں اور اس غرق ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے. یہ فقہ اہل بیت ہے. غرق ہونے کا جب تذکرہ آ گیا تو غرق ہوتے ہوئے خدا سب کو یاد آ جاتا ہے. سب، کوئی کسی کو یاد دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ سائٹ تھوڑی خالی ہے، جو رضاکار ہیں اس طرف بھر گئے ہیں، انہیں کہ اس گیٹ سے اس طرف بھیجیں تاکہ آنے والے جو بیٹھے ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا، ہم اس عشرے میں کوشش کریں گے اگر کر سکے، ہم نے رب پر گفتگو کرنی ہے، ربوبیت پر. ایک مولانا کل آئے تھے، کہا آپ کے عشرے کا موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا رب. اس پہ کون عشرہ پڑھ سکتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ سب کچھ تو رب میں ہے. میں نے کہا رب کے عنوان سے نہیں پڑھ رہا، اپنے حساب سے پڑھ رہا ہوں. ہمیں رب سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ رب کیا ہے یہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے ادھر دیکھ سکوں. ہمارے مشکلات کا حل رب کو ماننے میں ہے، رب کو سمجھنے میں ہے. اور یہ ہم سب کو پتا ہے، ہم سب سے مراد ہر انسان کو پتا ہے. کوئی انسان اس روئے زمین پہ نہیں ہے جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کی تمام مشکلات کا حل رب میں ہے. اور رب صرف خدا ہے. اس پہ کبھی آئیں گے اور وقت ملا تو بات کریں گے کہ رب صرف خدا ہے، کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا. ائمہ نے جس بات کی تاکید کی ہے، یہ تاکید کی ہے کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب نہ کہو، اس سے نیچے رکھو. اس کے بعد جو کچھ کہہ سکتے ہو، تم نے جو کچھ کہا، جتنا بھی آپ بلند کریں وہ کم کہا ہے. کوئی غلو کا تصور ہی نہیں ہے. ہاں رب نہیں کہہ سکتے، اللہ نہیں کہہ سکتے، خالق نہیں کہہ سکتے، رازق، یہ سب رب کے اندر آتا ہے. آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب بالاجماع، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے. آئیں قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ سارا قرآن جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ والد معظم کی تفسیر الکوثر سے پیش کرتا ہوں. اور اس سال اس عظیم مسجد کو بنانے میں جن کا بہت بڑا حصہ تھا، الحاج مصطفیٰ گوکل، ان کا بھی
پچھلے مہینے انتقال ہوا ہے. خدا ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور آپ سب جو اس فرش عذاب پر ہیں اس کے ثواب میں ان کو بھی حصہ عنایت فرمائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو تفسیر کی جو خوبیاں ہیں وہ والد معظم کی طرف سے, اگر کوئی خطا وغیرہ ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, خدا وہ ہے جو آپ کو سیر کراتا ہے بر خشکی, بحر دریا سمندر. آپ خشکی پہ چلیں یا بحر میں چلیں, آپ نہیں چل رہے ہوتے, وہ چلا رہا ہوتا ہے. اور رب, ہم اگر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے رب کو. اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں, جو آ جائیں کل نہ آئیں ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس بحث میں بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھیں گے اور آج کی مجلس میں ان سب سوالات کے جواب نہیں ملیں گے. سوال کو اپنی جگہ رکھ کر محفوظ کریں, اس کو سیو کریں کسی کونے میں اور آگے سنتے چلے جائیں. ان تمام سوالات کے جواب آہستہ آہستہ آتے چلے جائیں گے. اگر عشرے کے بعد بھی کوئی سوال رہا اور آپ کا سوال رہ گیا تو ہم حاضر ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, آپ کو چلانے والا وہ ہے, آپ کا رب وہ ہے, آپ کو پالنے والا وہ ہے, آپ کو ہدایت دینے والا وہ ہے, آپ کی تربیت کرنے والا وہ ہے, آپ کی حفاظت کرنے والا وہ ہے, آپ کا رازق وہ ہے, آپ کا خالق وہ ہے. آپ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ کی بچوں کے لیے, تاکہ ان کو سمجھانے کے لیے, مثال غلط ہے, آپ ایک کیریکٹر ہے آپ کا اور وہ آپ کا ڈائریکٹر ہے. آپ نے وہ کیریکٹر کرنا ہے جو ڈائریکٹر نے لکھا ہے. اگر آپ کسی فلم میں ہو تو ہر کسی کو کون سا کیریکٹر چاہیے؟ ہیرو کا. اب اس سے آگے میں ممبر بھی نہیں کہہ سکتا کیوں آپ کو ہیرو کا کیریکٹر چاہیے. اور اگر آپ کو کہیں جناب علی آپ دربان بن جائیں, نیزہ لے کے کھڑے ہو جائیں, آپ کہیں گے یہ کیریکٹر مجھے نہیں چاہیے. کوئی غریب ہوگا اس کو کہیں گے 4 پیسے ملتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ جو اب فلم کہنا غلط ہے, میں نے پہلے کہا یہ میری مثالیں ساری غلط ہیں, لیکن جوانوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کو نزدیک لاؤں. اگر کوئی بعد میں اس پہ اعتراض کریں یہ مثال غلط ہے, میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ مثال غلط ہے. اس فلم میں, آپ کی زندگی کی فلم میں, خدا نے آپ کو جو کیریکٹر دیا ہے وہ کم سے کم ہی کیوں نہ ہو, اس کو اگر آپ اچھی طرح انجام دیں تو وہ ہیرو کے کیریکٹر سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. یہاں اس میں دیکھیں خدا کیسا ڈائریکٹر ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب اس میں کتنا زور لگا ہوگا علی کا؟ بہت زور لگا ہے. کوئی زور تو لگا ہی نہیں. علی صرف ایک ہی وار کرتے تھے, دوسرا وار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. یا افقی کاٹتے تھے یا عمودی کاٹ دیتے تھے جو سامنے آتا تھا. اب یہ ایک ضرب ہے, یہ کتنا اہم ہے, اس کا کتنا ثواب ہے. عبادت ثقلین, جن و انس کی تمام عبادتوں سے یہ ایک ضربت افضل ہے. اس کی نماز کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کے روزے کا, اس کے صدقہ دینے کا, اس کے رسول کی نصرت کا, رسول کی حفاظت کا اندازہ لگاتے چلے جائیں. پھر کیا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے علی کا کسی اور سے مقایسہ کیا ہے؟ اور علی پر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اگر ہم کہیں علی باقیوں سے افضل ہے. بھائی باقی کیا ہیں جو علی افضل ہو؟ کس سے افضل ہے؟ کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. علی کے ایک ضربت کا ثقلین کی عبادت برابری نہیں کر سکتے. ذات علی
مثلا آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا میں آپ کو کاکروچ سے زیادہ افضل جانتا ہوں، میں کہوں گا کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کہ نہیں چلے، یہ شہد کی مکھیوں کے ایک جھنڈ سے زیادہ آپ افضل ہیں، یہ میری توہین ہے۔ تو علی افضل ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ هو الذی یسیرکم، یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ ایک کریکٹر کر رہے ہیں، آپ کو چلانے والا خدا ہے، زمین پہ چلیں خدا چلا رہا ہے، آسمان میں چلیں خدا چلا رہا ہے، بحر میں سمندر میں چلیں خدا چلا رہا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، اب آیت آپ کو لے آئیے کہ آپ نے ملینئر آپ ہو گئے ہیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ ہو گئے ملینئر، آپ نے سپر یارڈ خریدی اور اس یارڈ میں آپ اب سمندر پہ عیش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ فلک میں جا رہے ہیں۔ وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم بہاری آ رہی ہے۔ آپ نے تلاوت ہی لگائی ہوگی آرٹ میں نا، کوئی میوزک سیدھی تو نہیں لگایا ہوگا، ٹھیک، مزے کر رہے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، آپ خوش انجوائے کر رہے ہیں لگژریس زندگی۔ جاءتها ریح عاصف، اچانک ایک تیز دار ہوا کا تھپیڑا آیا۔ وجاءهم موج من كل مکان، اور ہر طرف سے موج بلند ہونا شروع ہو گئی۔ وظنوا انهم احیط بهم، اسے یہ گمان ہوا کہ اب موجوں نے مجھے گھیر لیا، اب یہ جو جٹ انجن لگا ہوا ہے یہ بھی مجھے بچا نہیں سکتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب یہ آپ نہیں ہے، وہ ملینئر کافر ایتھسٹ، وہ بھی اگر سمندر میں ہے اور سمندر میں موجوں نے اسے گھیر لیا ہے تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، صرف دعا نہیں کرے گا، مخلصین لہ الدین، دیندار بھی ہو جائے گا، دین کا بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص کی بلند ترین رتبے پہ آ کے خدا کو پکارے گا۔ رب کو سب جانتے ہیں، رب کی معرفت سب کو ہے۔ یہ جو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں ہوں تو ہمیں رب کی ضرورت ہے، اگر اپنا کوئی سرجری آ گئی یا اپنے عزیزوں کی، والد کی، والدین کی، کسی کی سرجری آ گئی، یا ہارٹ اٹیک آ گیا، یا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یا وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تب کون یاد آتا ہے؟ پھر اللہ یاد آتا نہیں آتا، پھر دعائیں کرتے نہیں کرتے۔ آپ رب کے، اگر آپ ساحل سمندر پر بیچ پر سن بات لے رہے ہوں اور آرام سے بیٹھے ہوں، آپ خدا کے اتنے ہی محتاج ہیں جب آپ وینٹیلیٹر پر ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا۔ رب کے بغیر میں دوسرا سانس نہیں لے سکتا، بیچ پہ ہوں تو کیا ہوا، میرا دوسرا سانس بھی نہیں آ سکتا، میں اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں اپنے دوسرے سانس کے لیے وینٹیلیٹر میں اللہ کا محتاج ہوں، اتنا ہی میں ساحل سمندر پر جو عیش کر رہا ہوں وہاں میں رب کا محتاج ہوں۔ اس احتیاج کو اگر سمجھ لیا، اس کو اگر سمجھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال آتا ہے نا، مولانا یہ تو کہہ رہے ہیں کچھ بھی، میرے کرنے نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ واللہ آپ کے کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجر اسماعیل پڑا ہے، سعی فرما رہی ہیں، ادھر سے وہاں دوڑ رہی، وہاں سے یہاں دوڑی، ان کے دوڑنے کی وجہ سے پانی نکلا؟ جی، ان کے دوڑنے کی وجہ سے کوئی پانی نہیں نکلا۔ ان کو دوڑنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ ان کا دوڑنا جس کی وجہ سے پانی نکلنے کا کوئی تعلق نہیں تھا، خدا کو اتنا پسند آیا کہ اب ہر سال مسلمان دوڑتے ہیں۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اس سے ہوگا کچھ نہیں، کرے گا وہ، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر کیوں، میں پھر کیوں کروں، اگر اس نے کرنا ہے، کرنا اس نے، آپ نے بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا ہے۔
وقت آ گیا، باتیں بہت زیادہ تھیں. ایک واقعہ ہے بچوں کے لیے، آپ کے لیے. امیر المومنین تشریف فرما ہے. امام بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا. امام نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا گھر جاؤ، گھر میں 6 درہم پڑے ہیں، 1 درہم اٹھا لاؤ. امام گئے اور واپس آ کے پیغام آیا کہ وہ 6 درہم آٹا خریدنے کے لیے ہیں. گھر میں آٹا نہیں ہے، جیسے آپ بجٹنگ کرتے ہیں، وہ آٹے کا بجٹ ہے، اس لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، آپ کو کوئی ایسا جواب آئے کہ آپ گھر میں بیگم سے کہیں پیسے دے دو، وہ کہیں یہ تو بچے کے اسکول کی فیس ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی مان جائیں گے؟ جی پہلے میں سنا چکا ہوں شاید گزشتہ سالوں میں، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ صدقہ دینا تو بہت اچھا ہے لیکن شیطان روکتا ہے. مجھے کہاں شیطان روکے گا؟ گھر گیا، میں ابھی صدقہ دیتا ہوں، بکری میں صدقے میں دوں گا. گھر پہنچا، بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکری صدقے میں دے رہا ہوں. بیوی نے کہا اس کا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں تو کل بچہ تو بھوک سے مر جائے گا، میرا تو دودھ آ نہیں رہا، یہ تم کیسے صدقہ دے گو اس کے؟ وہ مان گیا، اس نے صدقہ نہیں دیا. اگلے دن مسجد میں گیا، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی صدقہ دے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ شیطان نے روکا بھی، میں نے شیطان کو پہچان بھی لیا. اب یہ جواب آیا کہ یہ 6 درہم ہیں، وہ تو مولانا خود فرمایا نا 6 درہم ان میں سے 1 لے آؤ، لیکن وہ تو آٹے کے لیے ہیں. مولانا نے فرمایا پھر 6 کے 6 لے آؤ. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. ہاں، اہل بیت میں بہت سے مکالمات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. کہا پھر 6 کے 6 درہم لے آؤ. اور یہ قول اگر ہمیں یاد رہے اپنی زندگی کے لیے، امام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر زیادہ اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے یا اس پہ زیادہ اعتماد ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے؟ میری زندگی کے تو سارے مشکلات حل کر دیے. میں خود غرض ہوں نا، میں اپنے سوچتا ہوں. جو خدا کے ہاتھ میں اس پہ اعتماد نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں اس پہ اعتماد ہے کہ اس سے میں نے آٹا خریدنا ہے، ہم اس سے آٹا خریدنا ہے جو رب کے پاس ہے. میرے آٹا خریدنے کا انتظام رب کرے گا. ابھی میرے ذمے تھا، جب میں صدقہ دے دوں گا تو رب کے ذمے. جب میں ابھی میرے ذمے کہہ رہا ہوں، یہ بھی تسامح ہے. ہاں میں ہوں کیا؟ یہ درہم کیا ہے؟ جب ایک دفعہ مولا نے فرمایا تھا نا اپنے غلام سے کہ اس کو دے دو، 5 دے دو، اس نے پوچھا واپس کہ میں دینار دوں یا درہم؟ بیت المال میں دینار بھی پڑا ہے اور درہم بھی پڑا ہے. دینار چاندی کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا. مولا نے فرمایا کچھ بھی دے دو، میری نظر میں دونوں پتھر ہیں. اس مقام تک ہر کوئی پہنچے عبودیت کے. کہا وہ 6 کے 6 لے آؤ. 6 کے 6 دے دیا فقیر کو. اتنے میں ایک شخص آیا اپنا اونٹ لے کے. کہا اونٹ کا کوئی خریدار ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں خریدار ہوں، ادھر لاؤ. کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 140 درہم کا. مولانا نے فرمایا اونٹ دے دو، پیمنٹ میں تمہیں کچھ دیر بعد کروں گا. کہا مولا مجھ سے خریدیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. اونٹ دے کے چلا گیا. اگلا آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا ہے آپ نے؟ مولانا نے فرمایا ہاں بیچنا ہے. کتنے میں خریدو گے؟ کہا میں 200 دینار میں خریدوں گا، 200 درہم میں خریدوں گا. اس سے 200 درہم لے لیے، 140 پچھلے بندے کو دے دیے اور 60 گھر بھجوا دیے. 10 گنا. دیکھیں یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں تھوڑا سا الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ امیر مومنین کی زندگی میں یہ واقعات امیر مومنین کے لیے ہمارے لیے ہیں. دیکھیں رزق پہ ہم نے پچھلے سال ایک خمسہ پڑھا تھا صادق میں، وہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ رزق آپ کا خدا کے ہاتھ میں ہے
اور رزق خدا نے لکھا ہوا ہے. آپ جو مرضی کریں, آپ کی رزق میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. اس میں بھی پریشانی ہو جائے تو پھر سمجھیے گا اس کو, محنت کرنا نہ چھوڑیے گا, کیونکہ وہ بھی پھر سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اگر رزق لکھا ہوا ہے نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. حتیٰ یہ جو کرپشن کرتے ہیں, انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا, شہر اقتدار میں کرپشن کے موقع بہت زیادہ ہیں, رشوت لینے کی بھی بہت مواقع ہیں, انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا اور نہیں ہے. تو اس رشوت سے یا چوری سے بھی آپ کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ جو گھوڑے کی زین بیچ دی تھی کسی نے, وہ واقعہ یاد ہے نا, مولا 2 درہم دینا چاہتے تھے, اس نے وہ اٹھا کر بیچ دی. 2 درہم اس کو ملے جو کہ اس کو ویسی بھی ملنے تھے. اس کے نصیب میں, اس کے رزق میں 2 درہم تھا. اب اس کا اپنا اختیار ہے, اسے حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے. یہ مولا کی زندگی میں تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ ہمیں سمجھانے کے لیے, یہ رزق ہے آپ کے لیے, یہ سب چیزیں آپ کے لیے پروگرام ہوئی ہوئی ہیں, ملنا ہی ملنا ہے آپ کو. جلدی نہ کریں اس کو حرام کے طور پر نہ اپنائیں. صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں رب پر اعتماد نہیں ہے. اگر ہمیں رب پر اعتماد ہو تو ہماری زندگی سے تشویش ختم ہو جائے, پریشانی ختم ہو جائے, انزائٹی ختم ہو جائے, ڈپریشن ختم ہو جائے. کل میرا کیا بنے گا, میرا رب ہے نا, کیا بنے گا کیا مل رہا. آپ کا کل آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں, جہاز پہ سفر کرتے ہوئے سوتے نہیں سوتے. اگر آپ بزنس کلاس میں سفر کریں تو مزے سے سوتے ہیں, میری طرح اکنامی میں سفر کرتے ہیں تو مشکل سے سوتے ہیں, خط بڑا ہو تو اور مشکل ہو جاتی ہے. کیوں سوتے ہیں؟ آپ کو پائلٹ پر اعتماد ہوتا ہے. آپ نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہوگا, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ یہ خود پریشان رہتے ہیں, بریک مارو, ادھر دیکھو, دائیں بائیں. کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں اعتماد نہیں ہوتا. ہم بھی ایک سفر پہ جا رہے تھے, ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا تھا, ایک صاحب اس کو بہت ڈانٹ رہے تھے, یوں کرو یہ کرو, ادھر کیوں, پہاڑ تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا یار مجھے دے دو, میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ایسے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں جیسے یہ کر رہا تھا. میں نے کہا پہاڑی راستے میں ہوگا تو یہی, آپ اس غریب کو ڈانٹ رہے تھے, مجھے ڈانٹ نہیں سکتے. میں ڈرائیونگ سیٹ پہ صرف اس لیے آ گیا ہوں. اگر ڈرائیور پہ اعتماد ہے تو آپ سو جاتے ہیں. آپ لوگ ادھر سے بیٹھ کے لاہور بس میں جاتے ہیں, ڈرائیور کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ سو جاتے ہیں. آپ سرجن کو زیادہ جانتے بھی نہیں ہے, ایسی نام سنا ہوا ہے فلاں سرجن, اپنے آپ کو بے ہوش کر کے, کپڑے بھی اتار کے, آپ کے جسم میں بہت قیمتی آرگنز ہیں, آپ خود بہت قیمتی ہیں, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کیوں؟ اعتماد ہے. یہ ریسٹورنٹ میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں کھانا کھاتے ہیں, وہ کھانا آلودہ بھی ہو سکتا ہے, مزے کا بھی نہیں ہو سکتا, آپ اس کو سب چیک کرتے ہیں. نہیں, شیف پہ اعتماد ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو کس پہ؟ رب پہ. جب کہا جائے کہ آپ کی زندگی رب چلا رہا ہے, فکر نہ کرو, نہیں, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اگر میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا. یہ بزرگ جو تھوڑا بہت ڈرائیور کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور اس لیے گاڑی ٹھیک چلا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے, جبکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کو اگر یہ عادت ہے تو چھوڑ دیں, آپ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو کچھ کر رہا ہے وہی ہے. یا اس پہ اعتماد کرو یا گاڑی سے اتر جاؤ, یا اللہ پر اعتماد کرو یا اس کائنات سے نکل جاؤ. اگر اللہ پر, رب پر اعتماد آ جائے, دیکھیں میں ایک اللہ کہہ رہا ہوں, ایک رب کہہ رہا ہوں. اللہ الگ ہے, رب الگ ہے, ذات ایک ہی ہے, ذات ایک ہی ہے, لیکن اللہ کہوں تو اور مطلب ہے, رب کہوں تو اور مطلب ہے. اللہ جامع تمام صفات جمال و جلال ہے.
اللہ. رب اس میں صرف رحمت کا پہلو ہے. رب پالنہار ہے, آپ کی تربیت کرنے والا ہے, آپ کو دیکھنے والا ہے, آپ کی پرورش کرنے والا ہے, آپ کو رزق دینے والا ہے, آپ کو بچانے والا ہے, آپ کو ہدایت دینے والا ہے. یہ رب ہے. رب منتقم نہیں ہے, انتقام لینے والا اللہ ہے. اس لیے اگر میں اللہ کہوں اور ہے اور رب کہوں اور ہے. ان آگے 9 راتیں ہیں اور ایک رات تو اسی مقدماتی گفتگو میں نکل گئی. تھوڑا بہت آپ خود بھی سرچ کریں, ریسرچ کریں, دیکھ کے آئیں, پڑھ کے آئیں اور سوالات اپنے تھوڑے محفوظ رکھیں, اور ساتھ ساتھ اگر ہم جب نکلتے ہیں تب سوالات کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. جو ہمارا خیال ہے, جو سوال اٹھ سکتے ہیں ان سب کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دیں. ہماری ساری زندگی پروردگار کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. ہماری موت کب آنی ہے یہ سب کو پتا ہے. موت کب آنی ہے اس کا تو سب کو پتا ہے. موت جب آنی ہے تو آ کر رہے گی, اس سے فرار ممکن نہیں ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے. پھر بھی ہم موت سے فرار کی کوشش کرتے ہیں, فرار کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہ موت سے فرار کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہمیں حکم ہوتا ہے اگر مریض ہو جاؤ تو علاج کرو. اذا مرضت فهو یشفین. دیکھیں مرض بھی خدا کی طرف سے ہے, شفا بھی خدا کی طرف سے ہے, لیکن ادب کیا ہے؟ مریض میں خود ہوا ہوں, شفا وہ دیتا ہے. یہ ادب ہے. شفا وہ دیتا ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے تو نہیں پتا نا کہ میری موت کب لکھی ہوئی ہے, مجھے تو اس کا پتا نہیں ہے. حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا بہت خوبرو, بہت خوبصورت, وہ پتہ نہیں عابد ہوگا, زاہد ہوگا, کیا ہوگا, اس کی بھی آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں تھیں. اس نے پہچان لیا یہ ملک الموت ہے جو ایک خوبرو جوان کی شکل میں آیا ہے. وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا, کہا آپ کے پاس تو بہت طاقت ہے, آپ کا ہواؤں پہ بھی حکومت ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اتنی دور کوئی کسی جگہ لے جائے کہ میں اس ملک الموت سے اور موت سے دور چلا جاؤں. حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسی قدرت تو میرے پاس نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو سب کو آنی ہے. آواز سب جگہ ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمیں بڑا مسئلہ تھا, آواز اگر اندر کوئی کہیں بیٹھا ہو, کچھ پوائنٹ ایسے ہیں وہ باہر چلا جائے اس کی آواز ٹھیک ہو جائے گی, اپنی جگہ شفٹ کر لے. جگہ شفٹ کرنے کی جگہ نہیں رہی, اس طرف تھوڑی سی جگہ ہے. اس نے کہا مجھے ایسی جگہ بھیج دو جہاں پر ملک الموت نہ پہنچ سکے. ایسی جگہ تو میں نہیں بھیج سکتا. اس زمانے میں فلسطین میں ہوتے تھے نا سلیمان, اس نے جو سب سے دور جگہ کا نام سنا ہوا تھا وہ تھا ہندوستان. اس نے کہا ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے. سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور وہ ہندوستان پہنچا دیا اس کو ہوا نے. ملک الموت مسکرایا, کہتا ہے مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں لینی ہے. میں نے دیکھا یہ تو یہاں بیٹھا ہے, میں سوچ رہا تھا یہ حکم مجھے کیسے آیا ہے کہ اس کو ہندوستان جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا. اس کی موت ہے آج اور مکان ہے ہندوستان, بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس. وہ خود درخواست کر کے اس نے اپنے آپ کو ہندوستان پہنچا دی. موت نے تو آنا ہی آنا ہے. آپ کی زندگی کی ہر چیز اللہ نے کرنی ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہاں آپ نے کرنا نہیں کرنا یہ بحثیں ابھی آئیں گی. یہ سب چیزیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں. اللہ نے آپ کو, کچھ چیزوں کو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا, ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارے والدین کون ہوں گے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. کہاں پیدا ہوں گے ہمارا اختیار نہیں ہے. کس ہمارا رنگ کیسا ہوگا, قد کیسا ہوگا, اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آئندہ چل کے اگر کوئی ڈیزائنر بیبی آئے, رنگ اور قد اور کچھ کا اختیار آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کلون کر لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی امراض ہمیں آتی ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی سعادتیں ہمیں ملتی ہیں ہمارا اختیار
نہیں ہے. ابھی آپ یہاں جمع ہیں اور یہاں آنے پہ آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے, آپ کو اختیار سے تھوڑی مل رہا ہے. یہاں آنا آپ کا اختیار تھا, آنے کے بعد جو مل رہا ہے وہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کا کیا اختیار؟ ایک شخص محشر میں حساب کتاب جب اس کا ہوا, دیکھیے آپ کی نیکیاں, آپ نے بہت سی نیکیاں کی ہیں. آپ میں سے جو بزنس کر رہے ہیں, جوانوں سے کہوں گا بزنس کرو, خوب پیسہ کماؤ اور ملک کو مضبوط کرو. ہماری اقتصاد مضبوط ہونی چاہیے. اگر اس ملک کی اقتصاد مضبوط نہ ہو اور ہم بیکاری رہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ابھی ان ڈائلاگ اور ان میں تھوڑی سی عزت بنی ہے, خدا کرے عزت قائم رہے. اور آپ لوگ پیسے بناؤ. آپ نے اگر پیسے بنا لیا, ایک مرحلہ ہوتا ہے پیسے بنانا, دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے اس کو محفوظ بھی رکھنا, لوٹ نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. نیکیاں بنانا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ یہاں آئے, آپ کو نیکی ملی, اس نیکی کو کل آپ نے آفس میں, بازار میں قائم رکھا یا ختم کر دیا. وہ شخص تھا, اس نے جب حساب کتاب دیکھا کوئی نیکی باقی نہیں ہے. فرشتے نے کہا اس کو جہنم لے جا. جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اس سے کہا آواز لگاؤ, کوئی تمہاری مدد کو آئے گا. اس نے آواز لگائی, کوئی مدد کو بھی نہیں آیا. وہ جہنم کی طرف جا رہے. رسول خدا نے ایک خاک ام سلمہ کے حوالے کیا تھا اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. حسین نے فرمایا اماں آپ تو جاتی ہیں, شاء اللہ یرانی قتیلہ, اللہ چاہتا ہے میں جام شہادت نوش فرماؤں. کہا پھر بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا شاء اللہ یراہن سبایا, اللہ کی مشیت ہے مخدرات عصمت اسیر کیے جائے. اجرکم علی اللہ. اب ماں کے لیے کتنا سخت ہے, بیٹا چلا گیا, ہر روز شیشی کی طرف نگاہ کرتی ہیں, جانتی ہیں مشیت خداوندی ہے, شہادت ہونی ہے, لیکن پھر بھی دست دعا ہوتی ہیں, مصلی پہ عبادت کرتی ہیں, خدایا میرے حسین کی حفاظت فرما. ایک دن جب آرام فرما رہی تھی خواب میں دیکھا رسول خدا پریشان حال ہے, زلف بکھرے ہوئے ہیں, محاسن میں مٹی ہے. پوچھا یا رسول اللہ کبھی اس حالت میں آپ کو نہ دیکھا. فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں, حسین کربلا میں اجرکم علی اللہ. جب ام سلمہ بیدار ہوئی دیکھا خاک خون میں تبدیل ہو گیا. یہ رسول کا انتظام تھا. آج جب کربلا میں حسین شہید ہو اسی وقت مدینے میں عزاداری ہو, ام سلمہ نکلی یا حسین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, تمام عزاداروں کی حفاظت فرما, ہمیں دنیا و آخرت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما.